لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين. صلوات بر محمد وآله. بزرگان قوم و ملت اور عزیزان گرامی قدر، جلوس غم کے آغاز سے قبل کی مجلس جو چند گزارشات اور معروضات پہ مشتمل ہے، آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ارشاد ختمی مرتبت ہے جو بلا تفریق مسالک و مذاہب تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. مختلف علماء کرام نے، خطباء نے، ذاکرین نے، متکلمین نے، صاحبان گفتار نے اس حدیث کا تجزیہ کیا ہے مختلف پیرائے سے کہ کس طرح رسول اللہ خود اپنے نواسے امام سید الشہداء سے ہیں. ان میں سے بعض نے یہ افکار بھی رکھے کہ چونکہ قبل از کربلا امام حسین کا ذریعہ شناخت پیغمبر اکرم ہیں، لہٰذا اس وقت تک حسین اپنے نانا سے ہیں، لیکن چونکہ بعد کربلا امام سید الشہداء چہرہ بن گئے اسلام کا اور مرسل اعظم کا، لہذا بعد کربلا مرسل اعظم خود اپنے نواسے سے ہیں. اور مختلف اس طرح کے تجزیے ہیں، لیکن جو صاحب علل الشرائع نے اپنی کتاب میں وجہ لکھی وہ بڑی پیاری وجہ ہے اور بڑی مستند ہے اور بڑی ہی مدلل وجہ ہے کہ رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ میں اپنے نواسے حسین سے ہوں. انہوں نے لکھا کہ چونکہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے ایک خواب کے ذریعے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا عزم مصمم کیا اور اپنے اس بیٹے کو جس نے ابھی دہلیز بلوغت پر قدم نہیں رکھے تھے خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے چلے، اور لے جانے کے بعد جیسے ہی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور پیشانی کے بل جناب اسماعیل کو لٹایا اور ادھر چھری چلائی. جناب ابراہیم کی آنکھوں پہ چونکہ پٹی بندھی ہوئی ہے لہٰذا دل تو اس منزل امتحان سے گزر چکا کہ جو جناب ابراہیم کرنا چاہتے تھے. جناب ابراہیم جس قربانی کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے تھے، ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بیٹا ذبح نہیں ہوا، لیکن ابراہیم کا دل اس منزل امتحان کو عبور کر چکا کیونکہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور چھری چلا چکے ابراہیم. لیکن جب پٹی کھولی تو جناب اسماعیل پہلو میں کھڑے ہیں، دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے. آواز کیا آئی ہاتف غیبی کی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے اسے بڑی قربانی سے بدل دیا ہے، اسے ذبح عظیم سے بدل دیا ہے. اب علماء امامیہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ذبح عظیم سے مراد چونکہ قربانی سید الشہداء ہے. اب اگر جناب اسماعیل کو ہٹا کر امام حسین کی قربانی کو سامنے نہ رکھا ہوتا تو جناب اسماعیل ذبح ہو جاتے. اور تاریخ سے پوچھئے کہ جناب رسول خدا ہیں کون،
تو رسول اللہ آواز دیتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی ایک جناب عبداللہ کو ذبح کرنے کی نوبت آئی، ایک جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کی نوبت آئی۔ اسماعیل کے گلے سے چھری ہٹائی گئی حسین کی قربانی کے بدلے میں۔ اگر حسین نے عالم زر میں قربانی کا وعدہ نہ کیا ہوتا، اسماعیل ذبح ہو جاتے تو رسول کائنات میں نہ آتے۔ لہٰذا رسول اللہ آواز دے رہے ہیں کہ حسین اگر مجھ سے ہے تو میں بھی حسین سے ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں عظمت محمد اور آل محمد پر۔ لہذا یہ وجہ مدلل ہے جو صاحب علل الشرائع نے بیان کی، اور یہ پوری کتاب جس کا نام ہی علل ہے، علل کہتے ہیں علت کی جمع کو۔ علت ہمارے معاشرے میں جس معنی میں رائج ہو وہ آپ جانتے ہوں گے، لیکن اردو زبان میں علت سبب کو کہتے ہیں۔ اس کتاب میں بہت سے مسائل کے اور بہت سی چیزوں کے جو اسلام نے ہمیں پیش کی ہیں ان کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ آج ہمارے بہت سے نوجوان اور بزرگ بھی بہت سی اسلامی چیزوں کو اس وقت تک پریکٹس میں نہیں لاتے جب تک اس کی وجہ نہ سمجھ لیں، لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کی وجہ کو نہ جاننا بھی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ جیسے آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ اپنی موت کا وقت نہ جانیں۔ اگر خدا آپ کی موت کا وقت بتا دیتا تو دوسری خرابیاں جو پیدا ہوتی وہ اپنی جگہ پہ اپنے مرنے سے کئی سال پہلے آپ مر جاتے۔ تو اللہ نے موت کے وقت کو صیغہ راز میں رکھ کر آپ کی زندگی کی ضمانت اس وقت تک لے لی ہے جہاں خط موت واقع ہوتا ہے۔ لہذا علل الشرائع میں یہ وجہ لکھی گئی کہ حسین منی وانا من الحسین، اگر رسول اللہ سے امام حسین ہیں تو امام حسین سے رسول اللہ کس طرح سے ہیں۔ اور یہ منیت کی منزل جب آپ آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں تو صرف امام سید الشہداء تک ہی نہیں ہے، مختلف زاویوں سے۔ کہیں مولا کائنات کے لیے ہے یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ کہیں اپنی لخت جگر کے لیے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی حصہ ہے۔ یعنی یہ ذوات مقدسہ جسے پنجتن کہا جاتا ہے، ان میں سے جو 4 نفوس قدسیہ ہیں رسول اللہ کے علاوہ سب کے لیے یہ موجود ہے کہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں۔ یا علی لحم کا لحمی، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، ودم کا دمی، تمہارا خون میرا خون ہے۔ حدیث قصہ میں بھی موجود ہے جو جابر ابن عبداللہ انصاری سے مروی حدیث قصہ ہے، اس میں تمام ان ذوات مقدسہ کے لیے حضور نے کہا کہ تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہا اے علی تمہارا نفس میرا نفس ہے۔ اگر ان حدیثوں کو اکٹھا کر کے شعور کی میزان پہ رکھ دیا جائے تو خلافت کا اعلان نہ بھی ہو تو ان کی نیابت سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں آواز دے رہی ہیں کہ ان کا نفس رسول اللہ کا نفس ہے۔ اگر رسول کا وجود ظاہری نہ بھی ہو تو رسول کے وجود ظاہری کے تسلسل کو علی کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ صورت میں بھی رسول کے وجود کا تسلسل ہے اور کردار میں بھی رسول اللہ کے وجود کا تسلسل ہے، اور اسی وجود کے تسلسل کو نائب کہا جاتا ہے، اسی وجود کے مسلسل کرنے والے کو جانشین کہا جاتا ہے، اسی وجود کو آگے بڑھانے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اب اور کہاں سے سمجھایا جائے مسلمانوں کو؟ مسلمان کہتے ہیں غدیر میں صاف صاف کہنا چاہیے تھا کہ علی میرے بعد خلیفہ ہیں۔ اگر خلافت کا اعلان تھا تو رسول اللہ کو صاف لفظوں میں کہنا چاہیے تھا۔ یہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ مولا کے اتنی معنی ہیں، اس میں دوست کے معنی بھی ہیں۔ لہٰذا ہم کیسے سمجھیں کہ خلیفہ بنایا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کا اعلان ہوا ہے، دوستی کا اعلان ہوا ہے۔ اچھا، اسی ضد میں مسلمان، بعض مورخین و محدثین نے لکھا کہ غدیر کے مقام پر اللہ کے رسول نے مختصر خطبہ دیا، اتنا طولانی خطبہ جو تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتا،
جب بغض کے چشمے سے دیکھا جاتا ہے تو خطبہ بڑا ہونے کے بجائے اور چھوٹا ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ خصوصی عینک ہے جو چیزوں کو بڑا کر کے نہیں دکھاتی، یہ چیزوں کو چھوٹا کر دیتی ہے، کیونکہ یہ بغض کے کاریگر سے بنوائی ہوئی یہ خاص عینک ہے۔ تو لکھا گیا کہ مختصر خطبہ دیا، لیکن اسی مختصر خطبے میں بقول آپ کے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ حق رکھتے ہیں۔ الفاظ کیا ہے؟ الست اولیٰ بکم من انفسکم، اولیٰ کے لفظ ہیں۔ اب آگے بڑھئے، کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب مولا کس مادے سے نکلا؟ کہا اولا سے نکلا۔ معنی تلاش کرنے کے لیے آپ لغات تک کیوں چلے جاتے ہیں جب دہانے پیغمبر خود معنی دے رہا ہے کہ میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، تو علی کو وہی منزل دو جو رسول اللہ کو دے رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں عظمت محمد اور آل محمد پر۔ تو عزیزو، یہ منیت کی منزل، مسلمان غدیر میں مولا کے معنی میں پریشان ہے، اسے ذوالشیرہ بھی نہیں دکھائی دیتا جہاں خلیفہ کے الفاظ موجود ہیں۔ پہلی دعوت ہے اسلام کی، خانہ ابو طالب میں ہے، کسی اور کا گھر نہیں۔ گھر بھی حضرت ابو طالب کا، دسترخوان بھی حضرت ابو طالب کا۔ 3 دن تک بھڑکانے کے بعد مجمع بھاگتا رہا۔ تیسرا دن رسول اللہ جیسے ہی کھانے کو اپنے اعجاز سے زیادہ کرتے ہیں، ابو لہب نے کہا دیکھو میں نہ کہتا تھا یہ جادوگر ہیں، کھانا کم تھا زیادہ ہو گیا۔ اب جیسے ہی پیغمبر اسلام تقریر کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ شرارتوں کا مجسمہ پھر کھڑا ہوا، لیکن جیسے ہی شرارتوں کا مجسمہ اٹھا، ادھر سے شرافتوں کا پیکر بھی کھڑا ہو گیا۔ بھائی شریف اسے کہا جاتا ہے جو ناحق پہ ٹوک دیا کرتا ہے، سال بھر چپ کا روزہ رکھنے والے کو شریف نہیں کہتے ہیں۔ تو شرافتوں کا پیکر کھڑا ہوا، ابو لہب کو ڈانٹ کے بٹھایا، یہ فتنے کا شعلہ خاموش ہوا، پیغمبر کی نورانی زبان گویا ہوئی۔ کہا اس مشن میں جو میں اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں، جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا، بھائی ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ تاریخ کیا لکھتی ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ 10 سال کے علی کھڑے ہوئے، پیغمبر نے بٹھا دیا 2 مرتبہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا تھا، ہمیں چانس نہیں ملا تھا۔ جب کوئی نہ کھڑا ہوا، علی کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے پیغمبر نے کہا ھذا اخی و وصی و خلیفتی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اب جو مجمع تھا وہ کیا کہہ کے رخصت ہوا؟ کہا ابو طالب تمہارا بھتیجا تم سے اپنے بیٹے کی اطاعت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں کہوں گا کم از کم کافر مجمع تھا، لیکن اعلان سے اتنا سمجھ گیا کہ بات اطاعت کی ہے، دوستی کی نہیں ہے۔ بات یہاں دوستی کی نہیں ہو رہی ہے، اطاعت کی ہو رہی ہے۔ اور یہیں سے یہ فلسفہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خلافت کوئی دنیاوی منصب نہیں ہے کہ آپ نے نظام حکومت کو چلانے کے لیے کسی کو مسند نشین کر دیا، نہیں، یہ الہی منصب ہے، ورنہ 10 سال کے بچے کی رہنمائی کی جاتی ہے، رہنمائی حاصل نہیں کی جاتی اس سے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں فاسمعوا لہ، اس کی بات سنو، واطیعوہ، اس کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر ذوالشیرہ میں بتا رہے ہیں جس طرح سے میری رسالت خدا کی طرف سے ہے، اسی طرح سے علی کی ولایت و خلافت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ منیت، یہ بار بار جو اعلان ہو رہا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، یہ کوئی اور اعلان نہیں ہے، یہ سب جانشینی کے اعلان ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اعلان امامت ہے۔ آپ کہیں گے اس میں کہاں سے اعلان امامت آ گیا؟ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں جائے گا کون؟ کہا جو راہ حق پہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔
جو افراد کل جنتی ہونے والے ہیں کیا وہ آج دنیا میں نہیں ہیں؟ کہا ہیں، کہا کل نہ تھے، کہا تھے۔ تو جو دنیا میں ہیں وہی کل داخل جنت ہوں گے، اور ان جنتیوں کے سردار کا نام حسن و حسین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کل کی سرداری کا ہی اعلان نہیں ہے، جو دنیا میں انہیں اپنا سردار مانے گا وہی کل جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا جنہوں نے دنیا میں انہیں سردار مانا ہے، جنہوں نے اپنا امام انہیں مانا ہے دنیا میں، وہی کل داخل بہشت ہوں گے۔ اور یہ سلسلہ امامت یہ کبھی 10 سال، کبھی 5 سال، کبھی 7 سال، ان عمروں پہ غور نہ کیجئے، کیونکہ امامت اور نبوت کی جو تاریخ ہے قرآن و حدیث و تاریخ میں، وہ تو گہوارے سے شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ آواز دیتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی، رسول بنایا جا چکا ہے۔ یہ سفر کا مہینہ ہے۔ میں نے 7ویں امام کی تاریخ ولادت جو بر صغیر میں مشہور ہے، اس تاریخ کی مناسبت سے آپ کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ اس سلسلے کو تھوڑا سا یہاں سے آگے بڑھا دوں کہ امامت کی تاریخ کبھی یہاں سے شروع نہیں ہوتی کہ امامت ایک سن تک پہنچ جائے، نہیں، بلکہ چونکہ یہ منصوص من اللہ ہے، لہٰذا گہوارے میں ہوتے ہیں، تب بھی نبوتوں کی طرح کلام بھی کرتے ہیں اور اپنی امامت کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ 7ویں امام یعقوب سراج، امام کے صحابی ہیں، 6 امام کے، تشریف لائے ہوئے ہیں۔ 7ویں امام گہوارے میں ہیں۔ جیسے ملاقات کی 6 امام سے، امام کے اس صحابی نے جو راوی ہے حدیث کے، کہتے ہیں میں نے اپنے وقت کے امام کو سلام کیا۔ ایک مرتبہ پلٹ کے 6 امام نے کہا کہ اے میرے صحابی، تو نے اپنے آنے والے اور میرے بعد اپنے ہونے والے امام کو سلام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا مولا آپ کا جانشین کہاں ہے؟ امام نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا۔ یعقوب سراج آگے بڑھے، سلام کیا، امام نے جواب سلام بھی دیا، اور فوراً امام کہتے ہیں اے یعقوب، تمہارے گھر میں جو بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا تم نے وہ نام کیوں رکھا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ امام بتا رہے ہیں دیکھو میں صرف جواب سلام نہیں دے رہا ہوں، بلکہ جیسے میرے جد جھولے میں رہ کے لوح آسمان کا مطالعہ کر رہے تھے، اسی طرح میں دیواروں کے پار تمہارے گھروں کے حالات کو دیکھ رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں کہ بچی ایک گہوارے میں ہے، نام وہ رکھا جو ہمیں نہیں پسند۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم جو نام رکھنے کے لیے لغات کے پنے پلٹ ڈالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نام تو پرانے ہو گئے، یہ نام تو بوڑھوں کے ہیں۔ کربلا والوں کے نام کبھی ضعیف نہیں ہوا کرتے، کربلا والوں کے نام طاقت عطا کیا کرتے ہیں۔ لہذا ناموں کی تلاش میں سرگردہ نہ رہا کرو۔ یہ اسماء معصومین یہ بڑے مبارک نام ہیں، لہذا انہیں رکھا کرو۔ اور امام سید الشہداء نے وہی نام بتکرار گھر میں رکھ کے بتایا کہ دیکھو ہماری ماں کا نام کتنا مبارک ہے، ہمارے بابا کا نام کس قدر پرتاثیر ہے، لہذا انہی ناموں کو رکھا کرو۔ اور 7ویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام، امام گہوارے میں ہیں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ نورانی شخصیات امام کے گہوارے کے گرد جمع ہیں اور سوالات کر رہی ہیں، مسائل پوچھے جا رہے ہیں، فقہ دریافت کی جا رہی ہے۔ راوی نے اپنے گوش سماعت کو کچھ زیادہ قریب کیا، آوازیں آ رہی تھی مختلف سوالات کی۔ آخر میں ایک شخصیت نے کہا کہ اے موسیٰ ابن جعفر، یہ بتائیے کیا آپ کا علم آپ کے جد رسول اللہ کے علم سے زیادہ ہے؟ یہ سوالات جو کیے گئے ہیں، یہ سوالات باطل ذہنوں میں اٹھنے والے اور ایک پروپیگنڈے کے جواب میں آج کی تاریخ سے بہت قبل پوچھ لیے گئے تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ امامت کا سلسلہ کیا ہے۔ سوال ہوا کہ کیا آپ اپنے جد رسول اکرم سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟
ایک مرتبہ امام نے پوچھنے والے کے نام کو لے کر بتایا کہ دنیا سمجھ جائے کہ میں پوچھنے والے کو بھی پہچانتا ہوں، اور یہ بتا دوں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مجمع عام میں سوالی جبرائیل کو پہچان کے بتایا کہ جبریل نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے، لہذا آپ کے علاوہ کوئی جبریل نہیں ہو سکتا۔ ساتویں امام نے کہا، جیسے ہی سوال ہوا کہ آپ پیغمبر اکرم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، فوراً ادھر سے جواب آیا، ایک خضر آپ کو تو معلوم ہے ہمارا سلسلہ علم کیا ہے، ہم نے اپنے اجداد کے ذریعے سے رسول سے علم لیا ہے، رسول نے اللہ سے علم لیا ہے، لہٰذا ہمارا سلسلہ ہی رسول اللہ کا سلسلہ ہے، لہٰذا یہاں زیادہ ہونے کا سوال نہیں ہوتا ہے، ہمارا سلسلہ وہ ہے جو رسول اللہ سے ہو کے آیا ہے۔ اور یہی بات تھی جو دربار یزید میں دہرائی گئی، اور ظالم کی زبان سے امام نے نہیں کہا کہ ہمیں علم کس طرح سے عطا کیا گیا ہے، بلکہ دربار شام میں خود یزید نے اعتراف کیا کہ جب لوگوں نے کہا کہ یزید اس بیمار کو کچھ کہہ لینے دے، تو یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ اہل بیت ہیں، انہیں علم اس طرح سے بھرایا جاتا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ بھراتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا کائنات نے خود کہا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے ایسے علم دیا ہے جیسے کوئی ماں چڑیا اپنے بچے کو دانہ بھراتی ہے۔ ظالم خود اعتراف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چوتھے امام دربار میں ہیں، اور وہ دربار بھی جو دشمنوں سے بھرا ہوا ہے۔ اپنوں کے درمیان تقریر کر لینا بہت آسان ہے، لیکن جہاں دشمنوں کا مجمع ہو، جہاں سارے حالات مخالف ہوں، اس مجمع میں تقریر کرنا اور دلوں کو منقلب کر دینا یا تو اہل بیت کا خاصہ ہے یا اہل بیت کے چاہنے والوں کا خاص وصف ہے۔ اور اس سلسلہ خطابت و فصاحت و بلاغت میں پورے خاندان بنی ہاشم میں آپ پوری تاریخ پر نظر ڈال لیں، حضرت جعفر طیار کی زندگی سے لے کر تمام خطبات پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے اغیار کے مجمع میں حق کی ترجمانی کرتے ہوئے حق کو غالب کیا ہے۔ چوتھے امام اور جناب زینب دونوں کے خطبات ہیں اور تاریخوں میں موجود ہیں۔ مجھے زیادہ ان خطبات پر بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جلوس کی مجلس ہے، اور جلوس کی مجلس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آنے جانے والوں کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، انجمن کے افراد بھی کان لگائے ہوتے ہیں کہ مصائب کی آواز بلند ہو تو قدموں میں حرکت آئے، لہذا میں بیان کو سمیٹتے ہوئے مصائب سے متصل ہو جاؤں۔ جناب زینب کا بھی خطبہ ہے، امام سجاد کا بھی خطبہ ہے، دونوں خطبوں کو اگر آپ کتابوں میں جا کے پڑھیے تو ایک خاص فرق نظر آئے گا۔ چوتھے امام کا جو خطبہ ہے وہ سب کا سب وہ ہے جس میں اپنے اجداد کی تعریف کی گئی ہے۔ جناب زینب کا جو خطبہ ہے اس میں خاندان بنی امیہ کی تنقیص کی گئی ہے۔ چوتھے امام نے حق کو پہچنوایا ہے، جناب زینب نے باطل کے چہرے سے نقاب کھینچی ہے، یعنی پھوپھی اور بھتیجے نے اس طرح سے گویا طے کر لیا تھا کہ میرے لال سجاد اپنے خاندان کا تعارف کرانا تمہارا کام ہوگا، یزید کے نجس شجرے کو آشکار کرنا میرا کام ہوگا۔ لہٰذا یہاں پہ جو خطبہ ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد، آج تو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے تو تجھے وہ وقت بھول گیا کہ جب میرے نانا نے تیرے دادا کو آزاد کیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ جناب زینب کا یبن الطلقاء کہنا اس تاریخ کو واضح کرتا ہے کہ یزید کے دادا کا گناہ معاف نہیں ہو گیا تھا، بلکہ صرف رسول اللہ نے سزا نہ دے کر چھوڑ دیا تھا۔ اسی چھوڑے ہوئے کو طالق کہا جاتا ہے۔ زینب نے یبن الطلقاء کہہ کے 700 سفیروں کے سامنے بتا دیا کہ یزید غلام زادہ ہے، بادشاہ نہیں ہے۔ لہذا یہ خطبہ زینب جہاں پہ جناب زینب نے یزید کو 700 سفراء کے سامنے
بھرے ہوئے دربار میں للکارا ہے، وہیں چوتھے امام آواز دے رہے ہیں جب یزید شعر پڑھ رہا ہے کہ بنی ہاشم نے معاذ اللہ ملک گیری کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، ایک کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی۔ ایسے عقیدے کے بعد بھی اگر لوگ اسے مسلمان کہیں تو پھر ان کا تعلق بھی یزید ہی کے اسلام سے ہو سکتا ہے، رسول کے اسلام سے نہیں ہو سکتا۔ آج بہت سی شخصیتیں ہیں جو امام حسین کے انکار کے روبرو، انکار کے پہلو بپہلو چاہتی ہیں کہ کچھ اور شخصیتوں کو بھی لا کے رکھ دیا جائے، لہذا تاریخ نے لکھ دیا کہ یزید نے 3 افراد کے لیے لکھا تھا کہ ان کی بیعت لے لو، اگر انکار کریں تو سر قلم کر دو۔ امام سید الشہداء نے شہادت پیش کی، بقیہ 2 افراد کہاں گئے؟ کبھی آپ نے اس پر بیان نہیں کیا، اس لیے کہ بقیہ 2 افراد میں سے ایک تو وہ ہے جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی حرمت برباد ہوئی، اور ایک وہ ہے جس نے یزید کے نمائندے کے ہاتھوں کے بجائے پاؤں پہ بیعت کر لی، لہذا ان کی تاریخ بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ امام سید الشہداء مکے میں جانے کے بعد بھی جب چھوڑ رہے ہیں مکہ، امام خاموشی سے نہیں جا رہے ہیں، امام یہ کہتے ہوئے نکل رہے ہیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خانہ کعبہ کی حرمت زائل ہو۔ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ایک میڈھے کی وجہ سے، ایک گوسفند کے باعث خانہ کعبہ کی حرمت ضائع ہو جائے گی۔ امام یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ کل کو جب کوئی خانہ کعبہ میں آئے اور اس کی وجہ سے خانہ کعبہ پر منجنیق سے آگ برسائی جائے تو اسے مظلوم نہ سمجھ لیا جائے۔ امام اپنے نانا کا قول سنا رہے ہیں، دیکھو ظلم کرنے والا جو حملہ کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہے، خانہ کعبہ میں جو کل آ کے چھپ جائے گا وہ بھی ظالم ہوگا۔ لہٰذا امام اپنے نانا کا قول سنا رہے ہیں۔ چوتھے امام، بس میں نے گفتگو تمام کی، آپ کی زحمتوں کو ختم کیا میں نے، چونکہ مسلسل سلسلہ ہے نوحہ زنی کا، نوحہ خوانی اور سینہ زنی کا۔ چوتھے امام جو خطبہ دے رہے ہیں یزید کے جواب میں، یزید کہہ رہا ہے بنی ہاشم کا ایک منصوبہ تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی اور کوئی فرشتہ نہیں نازل ہوا تھا۔ امام وہاں پہ جب خطبہ دیتے ہیں تو وہاں پہ معراج کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ پیغمبر اسلام کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں، اور اس انداز سے کرتے ہیں کہ خود یزید کو مجبور ہو کر مؤذن کے ذریعے اسی اعلان کو دوبارہ دربار کو سنانا پڑتا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، امام کے ہونٹوں پہ ایک مرتبہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اے یزید ابھی انکاری تھا کہ رسول پہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، اب اپنے مؤذن کے ذریعے اسی کلمے کو بلند کر رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ لہذا امام پلٹ کے سوال کر لیتے ہیں، اے یزید یہ کس کے جد کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے؟ یہ تمہارے نانا تھے کہ میرے نانا تھے؟ اور پوری شخصیتیں ہیں جن کے ناموں کو مسلمان کربلا میں تلاش کر رہا ہے۔ ان شخصیتوں کے بیٹے یہ کس خیمے میں تھے؟ جب شام کے بازار میں کسی ایسی ہی شخصیت کے بیٹے نے پوچھا کہ ابن الحسین جیت کس کی ہوئی؟ امام نے کہا جب اذان کی آواز سننا اور نماز ادا کرنے کے لیے جانا، اس وقت سوچنا کہ جیت کس کی ہوئی۔ امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں یزید کی ساری لڑائی اس لیے تھی کہ میرے جد کے نام کو مٹا دیا جائے، لیکن میرے جد کا نام 5 مرتبہ اذان میں بلند ہو رہا ہے اور مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، لہذا جیت میرے بابا کی ہوئی، شکست یزید کے حصے میں آئی۔ بس عزیزو، اسی فتح کا اعلان ہے جو آپ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جوان بڑے مہذب اور شائستہ انداز میں جلوس اور شب بیداریوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ کسی زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کی تیز آوازیں جو بڑی دور تک جاتی تھیں، آج کئی مقام پہ جب مجلس خطاب کرنے کے لیے جانا ہوا تو بالکل قریب پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ مجلس منعقد ہو چکی ہے اور مرثیہ خوانی اور سوز خوانی ہو رہی ہے۔ ایسی بصیرتوں کو سلام کرنا چاہیے، اس لیے کہ موجودہ زمانے میں پیغام پہنچانا اہم ہے، دوسروں کو پریشان کرنے سے بچاتے ہوئے۔
اس لیے کہ ہمارا مقصد پیغام پہنچانا ہے، لیکن ان چیزوں میں یہ بھی خیال رہے کہ پیغام پہنچانے میں خلاف شریعت امور نہ سرزد ہو جائے۔ آپ شبیہیں برآمد کیجئے، ذوالجناح نکالیے، تابوت نکالیے، علم سجائیے، لیکن ایسی چیزوں کا خیال رکھیے، میں نے کئی سال پہلے بھی کہی تھی اور پھر کہہ رہا ہوں، کیونکہ آوازیں صدا بصہرا ہو جاتی ہیں اور کہیں کہیں رد عمل میں یہ آوازیں آ جاتی ہیں کہ ابھی تک تو کسی نے نہیں کہا، بہت سے گزر گئے کسی نے نہیں کہا۔ آنے جانے والوں کو نہ دیکھیے، قائم رہنے والی شریعت محمدی پہ نظر کیجئے۔ آنے جانے والے آتے جاتے رہتے ہیں، جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ لہذا میں پھر دہرا رہا ہوں کہ ایسی شبیہیں جس میں انسانی اجسام نظر آئیں، ان کے بنانے سے گریز کیجئے، وہ کتنے ہی برسوں سے نکل رہی ہوں، برآمد ہو رہی ہوں، لیکن ان سے بچیے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ اسلام نے تصویروں کو حد درجہ مکروہ اسی لیے قرار دیا کہ یہ تصویریں انسان کو مجسمہ سازی کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے نام، یہ 5 شخصیتیں یہ بت کے حیثیت سے اور حوالے سے قرآن میں آئی ہیں، لیکن یہ 5 شخصیتیں یہ بت نہیں تھیں، اصل میں یہ حضرت نوح کی قوم کی بڑی مقدس شخصیتیں تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان نے قوم کو ایک مشورہ دیا کہ ان کی تصویروں کو سامنے رکھو، عبادت کرو، اور دھیرے دھیرے ان تصویروں کے ساتھ ساتھ ان کی مجسمہ سازی ہونے لگی، ان کی پرستش عام ہو گئی، ان کے آگے سر جھکایا جانے لگا۔ لہٰذا حسینی مشن پہ نگاہ رکھو کہ حسین نے تمہارے سروں کو خدا کے سامنے جھکایا ہے۔ کسی ملک کو نہ دیکھو کہ وہاں تصویریں ہیں اپنے یہاں لے کے آؤ، نہیں، بلکہ حسین کو دیکھو کہ حسین کیا پیغام دے رہے ہیں۔ حسین نوکے نیزہ سے خدا کو پہچنوا رہے ہیں، حسین نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ لہذا حسینی مشن یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے اصولوں کی نگہبانی ہو، ان کی پاسداری ہو۔ ہم ایسے علماء کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے کئی دہائیوں کے بعد ایسی چیزوں پہ نظر کی ہے اور روکا ہے، منع کیا ہے، اور کامیاب ہوئے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قوم میں سمجھانے والی زبان پیدا ہو جائے تو سمجھنے والے اذہان بہت سے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ زبان کھولی جائے۔ بس عزیزو، گفتگو میں نے تمام کر دی۔ میرا حق تھا، میرا فرض تھا بیان کرنا۔ علماء کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ بیان کیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے لوگ کیا کہیں گے۔ کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن امام سید الشہداء نے کبھی ان کہنے والوں پہ توجہ نہیں کی، ورنہ مدینے میں روکنے والے بھی بہت تھے کہ فرزند رسول مدینہ چھوڑ کے نہ جائیے، عراق کا سفر اختیار نہ کیجیے، کوفے کی طرف نہ جائیے۔ لیکن امام سید الشہداء نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا کہ مجھے خواب میں میرے نانا نے جو بشارت دی ہے میں اسی پہ عمل کروں گا۔ اور جب عبداللہ ابن عباس نے، امام کے چچا نے، ایک مرتبہ 28 رجب سن 60 ہجری کو جب اماریاں آمادہ ہیں، امام کی بہنیں سوار ہو رہی ہیں، مخدرات عصمت و طہارت محملوں میں بیٹھ چکی ہیں، اور امام سے آ کے کہتے ہیں کہ مولا، اگر آپ عراق جانا ہی چاہتے ہیں تو کم از کم ان بیویوں کو مدینے میں چھوڑ دیجئے، انہیں حرم رسول اللہ میں رہنے دیجئے۔ امام کا جواب بعد میں آیا تھا، ایک محمل سے آواز پہلے آ گئی تھی، اے چچا ابن عباس، کیا آپ بہن کو بھائی سے جدا کرنا چاہتے ہیں؟ زینب نے تڑپ کے آواز دی تھی، اے چچا، زینب مدینے میں بھائی کے بنا نہیں رہ پائے گی۔ اور اس کے بعد امام نے جواب دیا تھا، اے چچا، میرا خدا جس طرح مجھے خون میں غلطہ دیکھنا چاہتا ہے، میری بہنوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اے چچا، خدا کی دین کی بقا کے لیے جس طرح سے میرا لہو ضروری ہے، اسی طرح سے ضروری یہ ہے کہ میری بہنیں میرے مقصد کی حفاظت کرتی ہوئی کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں سے گزر جائیں۔ ہاں دادارو، خدا آپ کی آبادوں پہ رحمت نازل کرے۔ 12 سفر ہے۔ یہ سفر کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ پہلی سفر کو اہل بیت بازار شام میں لائے گئے،
بازار شام کہہ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے، لیکن جب جب میرے چوتھے امام نے یاد کیا ہے، تڑپ کے گریہ کیا ہے۔ آپ نے باب الساعت کا نام سنا ہوگا، بعض کتابوں نے باب الساعت لکھا ہے، بعض نے باب الساعت لکھا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے باب الساعت اسے؟ اس لیے کہ علی کی بیٹیاں جب دربار سے پہلے بازار شام میں پہنچی ہیں، دربار کا دروازہ بہت نزدیک تھا، لیکن تماشائیوں کا ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ کئی گھنٹے گزر گئے، چند قدموں کا فاصلہ عبور کرنے میں اتنی اذانیں ہو گئی، لیکن زینب بازار سے دربار میں نہیں پہنچی۔ تماشائیوں کا ہجوم ہے، یہ قافلہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، لیکن جو تماشائی ہیں وہ خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں، وہ جھولیوں میں پتھر لے کے آئے ہیں، وہ ہاتھوں میں سنگ اٹھائے ہوئے آئے ہیں۔ کربلا میں حسین کو پتھر مارے گئے، شام کے بازار میں زینب کو پتھر مارے گئے، اتنے پتھر علی کی بیٹیوں کو مارے گئے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ سر لہو لہان ہو گئے تھے۔ دربار میں داخلہ ہوا ہے، جناب زینب جو بیویوں کو آواز دے رہی تھی، مقاتل لکھتے ہیں کہ یہی بیوی دربار میں داخل ہوتے ہی ابھی دروازے پہ پہنچی ہیں بیوی اور زمین پہ بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ چوتھے امام ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، آواز دیتے ہیں، پھوپھی اماں آپ ابھی تک تو بیویوں کو سہارا دے رہی تھی، آواز دے رہی تھی، اے بہن ام کلثوم نہ گھبراؤ، میرے ساتھ آ جاؤ، اے سکینہ نہ گھبراؤ، پھوپھی ساتھ ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ داخلے دربار ہوتے ہی زمین پہ بیٹھ گئیں۔ زینب آواز دیتی ہیں، اے میرے لال سجاد، مجھے 21 رمضان 40 ہجری کا وہ موقع یاد ہے جب میرے بابا نے مجھے بلایا تھا، کہا تھا اے زینب ارے دین کے لیے تجھے دربار میں جانا ہوگا، لیکن میری بیٹی نہ گھبرانا، داخلے دربار جب تو ہوگی تیرا بابا ساتھ ہوگا۔ اے میرے لال سجاد، میں اپنے بابا کو دیکھ رہی ہوں، میرے بابا آ جائیں تو زینب آگے بڑھ۔ اجرکم اللہ۔ ہاں دادارو، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آپ نے جی بھر کے گریہ کر لیا۔ آج علی اصغر کا گہوارہ برآمد ہوگا، وہ بی بی ام رباب جس کی گود میں اللہ نے 2 امانتیں دی تھی، ایک کا نام اصغر ہے، ایک کا نام سکینہ ہے۔ دونوں محاذوں پر اس بی بی کے دونوں بچوں نے اس طرح سے حسینی شہادت کو روشن اور آشکار کر دیا کہ منزل شہادت پر حسین کے 6 مہینے کے بچے کی قربانی ہے، تو منزل اسیری پر ام رباب کی 4 برس کی یتیمہ سکینہ کی قربانی ہے۔ وہ بچی جو اپنے بابا کے فراق میں زندان میں ہر رات گریہ کرتی رہی، ایک شب جب بابا کو خواب میں دیکھا، علامہ مجلسی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بی بی نے اپنے بابا کو جو خواب میں دیکھا تھا وہ عام کیفیت میں نہیں دیکھا تھا، اس کیفیت میں دیکھا تھا جو حسین کی روز عاشورہ شہادت سے قبل تھی۔ حسین کے بدن میں اتنے تیر پیوست تھے اور حسین آواز دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا۔ علامہ مجلسی گویا یہ لکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے علی اصغر کو حسین نے میدان کربلا میں آواز دی تھی، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، علی اصغر نے جھولے سے گر کے آواز دی تھی، بابا میں شہادت کے لیے موجود ہوں۔ آج زندان میں حسین سکینہ کو لینے کے لیے آئے ہیں، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ سکینہ نے آواز دی، بابا آپ کی یتیمہ حاضر ہے۔ ادھر زندان میں سر بھیجا گیا، بچی نے بابا کی زبان پر ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے، ادھر زینب نے جگایا، اے میری سکینہ جواب دو۔ بچی کا منکا ڈھل گیا، سجاد نے آواز دی، اے پھوپھی اماں میری بہن سکینہ دم توڑ گئی۔ ہاں دیدو، بس مصائب بھی تمام ہیں۔ وہ بی بی جس کی بچی زندان شام میں شہادت پا گئی، جس کا بچہ تیر ہرملہ کا نشانہ بن گیا۔ کون سا تیر؟ مقاتل نے لکھا 3 پھل کا تیر تھا۔ 3 پھل کا تیر سمجھتے ہیں، جب 3 پھل کا تیر چلایا جاتا ہے
تو نشانہ بھی کوئی ایک عضو نہیں ہوتا، 3 عضو نشانہ بنتے ہیں، اس لیے کہ یہ 3 تیروں کو جوڑ کر ایک تیر بنایا جاتا تھا جسے شعبہ تیر کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مختلف مقاتل جب پڑھے ہوں گے، ذاکروں سے سنا ہوگا، تو کہیں لکھا ہوا ہے کہ علی اصغر کا گلا نہر ہو گیا، کہیں چھٹے امام آواز دیتے ہیں میرا سلام و اس شیر خار پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک نہر ہو گیا۔ یہ گلے کی روایت بھی کیوں ہے، یہ کانوں کی روایت بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ تیر 3 پھل کا تھا، بچے کے ایک عضو کو نشانہ نہیں بنایا، ارے بچے کے کئی اعضاء کو نشانہ بناتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا، سارا خون ایک چلو میں سمٹ گیا۔ حسین نے خون کے قطروں کو دیکھا، آواز دی یا جدہ یا رسول اللہ، اے میرے نانا، اس امت نے مجھے یہ صلاح دیا، آپ کے ساتھ ملاقات اسی چہرے کے ساتھ حسین کا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔